صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا پارا کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حمد صلاة محترم ومحتشم عزیزان کرام بدر اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمامی آشار رسول سے اس بابرکت پاک میں شرکت کرنے کا خاص ہے آقا نامدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے جو بندہ دن میں 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ رب العزت اس کی 2 آنکھوں کے درمیان یعنی اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی پاک ہے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہے۔
تو دروشی پڑھیے صلو علی الحبیب. مجھے سب کو کریں. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک. اور سبحان اللہ یہ نعروں کی صدا بہت کم ہی ہوتی ہے، مگر آج کے اس موضوع میں میرے کہے بغیر آپ نے گج بج کے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ واقعہ ہے ہی ایسا، معراج النبی کا واقعہ ہے ہی ایسا عظیم الشان کہ جسے میرے رب نے بھی بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہا ہے. تو حضور کا سفر معراج، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، سفر معراج. مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر، سفر معراج. ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، سفر معراج. سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، سفر معراج. تو اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ سارا کا سارا سفر معراج ہے، تو پھر حضور کی معراج کہاں ہے؟ یہ سب کا سب سفر معراج ہے، تو حضور کی معراج کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ کو مسجد اقصی سے جب لے کے جایا گیا، جس براق پہ میرے مصطفیٰ بیٹھے، براق کی معراج. بولو نا یار. جناب جبرائیل آئے، میکائیل آئے، 70,000 فرشتوں کی برات آئی، ان سب کی معراج. مسجد اقصی میں میرے مصطفیٰ نے سارے انبیاء کو جماعت کرائی، انبیاء کی معراج. آسمان اول پہ گئے، ان کی معراج. ساتوں آسمانوں کی سیر کی، ان کی معراج. سدرۃ المنتہا گئے، ان کی معراج. فرشتوں نے کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کو سلامی دی، ان کی معراج. تو اب آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر سرکار کی معراج کہاں ہے؟ تو میرے بھائی سن، تیرا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے گا جب میرے مصطفیٰ نے رب ذوالجلال کو بغیر پردے کے دیکھا. وہ میرے نبی کی معراج تھی. اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے ہیں، ہر نبی کو معجزات دیے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کتنے معجزات دیے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نبی کو 260 معجزات دیے ہیں. 260 معجزات دیے ہیں.
اور علماء کرام کہتے ہیں 260 معجزات تو وہ ہیں کہ جنہیں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ورنہ میرے نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ اب اس شعر کا مطلب سمجھیے گا، کسی کے اندر اگر کمالات ہونا اور وہ کمالات محدود ہوں تو یہ بھی عیب ہے۔ کسی کے اندر کمالات ہوں، خوبیاں ہوں، اور وہ خوبیاں لمٹ کے اندر ہونا تو یہ بھی عیب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عیب ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ میں جو خوبیاں ہیں، میرے مصطفیٰ میں جو کمالات ہیں، ان کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، ان کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ جبھی تو فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ اے نبی آپ کے وصف اتنے ہیں تناہی، یعنی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو تیرے تو وصف عیب، عیب کا معنی ہے کسی میں خوبیاں ہوں اور لمیٹڈ ہوں، محدود ہوں، اس کے اندر یہ عیب شمار کیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ عیب۔ تو کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو میرے بھائیوں یہ سفر معراج ہے۔ معراج تو وہ ہے کہ جب میرے حبیب نے میرے رب کو دیکھا، میرے حبیب نے میرے رب کو دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سرکار جدھر جدھر سے گزرتے گئے ان لوگوں کے لیے وہ معراج ہوتی گئی۔ اچھا، یہ حضور کا معراج معجزہ ہے، اور سرکار کی شان دیکھیں، اللہ نے اس معجزے کو خود بیان کیا، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سفر میں لے جائے، سیر میں لے جائے، اور پھر بڑا آ کے چھوٹے کی تعریف کرے تو چھوٹے کے لیے سعادت کی بات ہے نا۔ رب کی ذات بڑی ہے اور نبی کی ذات رب کی ذات سے چھوٹی ہے۔ رب کی ذات بڑی ہے، نبی کی ذات رب کی ذات سے چھوٹی ہے، ورنہ وہ نبی کی ذات ساری کائنات سے بڑی ہے۔ تو سفر معراج تو میرے نبی کا معجزہ ہے، اور میرے نبی کی شان امتیازی دیکھے، اللہ نے معراج کروائی اور بیان بھی خود فرمائی، معراج کرائی اور بیان بھی خود فرمائی۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، تو بیان خود کیوں فرمائی؟ اس لیے اے نبی جب تو جائے گا اور حتیم کعبہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور تو اہل مکہ کو کہے گا میں رات کے آخری سے حصے میں، آخری رات کے چھوٹے سے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمان تو تک گیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، پھر رب کے حضور، تو اے نبی لوگ مانیں گے نہیں، لوگ مانیں گے نہیں۔ تو ہم ہی اس واقعے کو بیان کر دیتے ہیں، اے نبی اگر تو کہے گا تو لوگ انکار کریں گے، اگر ہم کہیں گے تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ لفظ سبحان کا معنی ہے پاک، لفظ سبحان کا معنی ہے منزہ، مبرہ، بے عیب، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ رب نے لفظ سبحان کہا، رہتی دنیا کے لوگوں کو پیغام دے دیا، خبردار واقعہ معراج کا انکار نہیں کرنا، اس لیے کہ معراج اس نے کرائی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر منزہ و مبرہ ہے ہر عیب سے۔ تو جس رب کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، پھر معراج کرانا اس کے لیے کوئی محال نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات
جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر لفظ سبحان پہ جناب ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام جب آپ چھٹے آسمان پہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. بیت المعمور وہ قبلہ ہے جس کے ارد گرد فرشتے جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور سرکار کو جناب ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اس امت کے نام ایک پیغام بھی بھیجا ہے اور ایک سلام بھی بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا ہے اور سلام بھی بھیجا ہے. سلام پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے، اپنی امت کو جا کے مجھ ابراہیم کا سلام دینا. اپنی امت کو جا کے مجھ ابراہیم کا سلام دینا، اور سلام دینے کے بعد ایک پیغام بھی دینا، اور کہہ دینا اپنی امت سے، لوگوں جنت کی مٹی بڑی خشک نہیں ہے بلکہ جنت کی مٹی جو ہے وہ زرخیز ہے، خوشبودار ہے. تم ایسا کرو، دنیا میں بیٹھ کے جنت میں پودے لگانا شروع کر دو. یہ کس کا پیغام ہے حضرت؟ بولو، ابراہیم علیہ السلام. اے محمد، اپنی امت کو کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت میں پودے لگائیں. اے میرے جد امجد، اے میرے ابا حضور، وہ پودے کیا ہیں؟ فرمایا اے میرے بیٹے محمد، اپنی امت سے کہنا جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہے گا، اللہ اس کے نام کا ایک پودا جنت میں لگا دے گا. اللہ اکبر. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے اس امت کے لیے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہم نے سیر کرائی اپنے حبیب کو رات میں، دن میں سیر نہیں کرائی. جبکہ ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ اگر ہم نے سیر کرنی ہوتی تو انتخاب دن کا کرتے ہیں، رات کا نہیں کرتے. اس لیے کہ اجالوں کو دیکھنا یہ دن میں ہمارے لیے رات کی بنسبت زیادہ سازگار ہے، بجائے رات کے ہم اجالے دیکھیں. مگر رب نے اپنے حبیب کو معراج رات میں کرائی ہے، دن میں نہیں کرائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، امت کو پیغام دیا، اگر تم نے کسی چیز کی سیر کرنی ہے تم سورج کی روشنی کے محتاج ہو، تم سورج کی روشنی کے محتاج ہو. ہم نے اس نبی کو وہ آنکھ دی ہے، اس آنکھ کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اس نبی کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس نبی کے نور سے اللہ نے ستاروں کو، اللہ نے چاند کو، اللہ نے سورج کو، ساری کائنات کو پیدا کیا ہو، بھلا وہ نبی اس نور کا محتاج کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. تو اس نے فرمایا کہ ہم نے سیر کرائی اپنے نبی کو رات. اچھا، سیر کرائی، سفر نہیں کرایا. سیر اور سفر میں بہت فرق ہے. جو سفر ہوتا ہے نا وہ جلدی جلدی ہوتا ہے، اور جو سیر ہوتی ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے ہوتی ہے. جو سیر ہوتی ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے، سفر جلدی جلدی ہوتا ہے. اندازہ لگاؤ، میرے نبی کی سیر کا اندازہ لگاؤ. رات کے اتنا چھوٹا سا پہر، سرکار گئے، جب واپس پلٹے بستر بھی گرم ہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور نالی میں سے پانی کے جانے کی آواز بھی آ رہی ہے. اتنے مختصر سے حصے میں میرے نبی گئے اور آ بھی گئے. مزے کی بات یہ ہے، بڑا بہترین نقطہ ہے، جب سرکار اس زمین سے گئے نا، زمین کا سارا نظام رک گیا. کیوں؟ اس جہان کی جو جان ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. جب جان سے روح نکال لو تو جان جسم بے جان ہو جاتا ہے. سرکار اس کائنات کی جان ہے. سرکار اس جہان سے اس جہان میں گئے تو یہ جہاں تھم گیا.
یہ جہان تھم گیا، یہ جہان چلا نہیں۔ اور میرے امام خود فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو جب سرکار معراج کو گئے زمین ہلی، اتنا عرصہ کئی ہزار 100 سال کی مسافت ہے زمین سے آسمانوں تک، تو وہ جو نہ تھے، بولو کچھ نہ تھا، سب سناٹا، وہ تو چلے گئے، تو وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جب سرکار گئے تو یہ سب کچھ رک گیا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ توجہ رکھیں، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ دیے سمجھتے ہو نا، دیے، ان دیوں میں روشنی بھی رخ مصطفیٰ کو دے کر آئی ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ زمین رکی ہوئی تھی، اور یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب جہاں میں آقا تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ چلے جب جہاں میں آقا تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ تو جب سرکار معراج کو گئے یہ جہان رک گیا، سرکار آئے جہاں پھر چل پڑا۔ یہ اس نبی کی سیر ہے، سفر نہیں ہے۔ اس نبی کی سیر کا اندازہ تو لگاؤ، وہ نبی 70,000 ملائکہ کی براتیوں کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جس کا سفر تیز رفتار گھوڑے پہ کم از کم 33 دنوں کا ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمان اول تک 500 سال کی مسافت کا سفر ہے ایک روایت کے مطابق، پھر 7 آسمانوں کا سفر، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے لامکان، پھر وہاں سے عرش معلیٰ، اور پھر رب کے حضور۔ یہ میرے نبی کی سیر ہے، سفر نہیں ہے۔ میرے نبی کی کیا ہے؟ بولو، سفر نہیں ہے۔ اس نبی کی سیر کا عالم یہ ہے، توجہ رکھیے گا، نقطہ ذہنی ہونا چاہیے۔ جس نبی کی سیر کا عالم یہ ہے، وہ نبی رات کے مختصر سے حصے میں لامکان سے ہو کے آ جاتا ہے، وہ بھی سیر کرتے کرتے اس نبی کے پھر سفر کا عالم کیا ہوگا؟ تو سفر تیز کیا جاتا ہے، سیر ایسا کی جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے امتی تجھے خوش ہونا چاہیے، تجھے اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے۔ جو نبی رب کے دیدار کو جائے، سیر کرتا جائے اور رات کے مختصر سے حصے میں آ بھی جائے، اگر وہ نبی اپنے مزار پر انوار پہ آج آرام فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، اپنی ساری امت کو دیکھ رہے ہیں، اب کوئی امتی، توجہ رکھیے گا، اب کوئی امتی دنیا کے کسی کنارے میں ہو اور کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اب وہ گنبد خضرا کے مکی کی طرف منہ کر کے یہ کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی، خذ یدی، میرا ہاتھ پکڑیے، خذ یدی ساحلنا اشقالنا، مجھے اس دلدل سے نکالیے۔ فرماتے یارو ایمان سے بتاؤ، جو نبی سیر کر کے لامکان کو جاتا ہے اور پھر آ بھی جاتا ہے، اگر امتی اپنے نبی کو پکارے پھر وہ نبی سیر کر کے نہیں سفر کر کے آئے گا، پھر وہ نبی سفر کر کے آئے گا۔ جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، دروشی پڑھی، اللہم صلی علی۔ اچھا، تو اللہ اشارہ فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یاد رکھیے گا، عقیدہ اہل سنت لیتے جائیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے
ہمارے نبی نے ہمارے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں دیکھا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت، یاد کر کے جاؤ۔ ہمارے حبیب نے ہمارے رب کو حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے ایک بار دیکھا، اس کو معراج جسمانی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمارے رب کو حالت خواب میں دیکھا اور 34 مرتبہ دیکھا، اسے معراج روحانی کہا جاتا ہے۔ معراج اللہ نے بعبدہ کہا، بعبدہ، عبد کہتے ہیں اس چیز کو روح مع الجسم، روح مع الجسم۔ آج کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ جناب اس نبی نے تو معراج خواب میں کی ہے، حالت بیداری میں تو نہیں کی۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے، اگر معراج روحانی ہوتی نا تو پھر ابو جہل آ کے انکار تھوڑی نہ کرتا۔ بھئی اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے مقتدیوں سے کہ جناب اعلیٰ رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں یہاں سے فرانس گیا اور فرانس کے منحوس سفیر کو میں نے 2 تھپڑیں لگائی، پھر میں رات خواب میں سویا ہوا ہندوستان گیا، میں نے مودی کی پٹائی کی، پھر میں یہاں سے اسرائیل چلا گیا، اسرائیلیوں کو فلسطین سے باہر نکالا، پھر میں چلتے چلتے جناب والا بغداد معلیٰ گیا، نجف شریف گیا، عراق گیا، ایران گیا۔ آپ کو جب خواب سناؤں گا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر اس میں 5-6 ملک اور بھی ایڈ کر لو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر آپ 8-10 ممالک پورا بر اعظم ان کو بھی ایڈ کر لیں ہمیں تھوڑی نہ انکار ہے۔ انکار تو اس وقت ہوگا کہ جب میں کہوں میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے حالت بیداری میں دیکھ کے آیا ہوں۔ جب میرے نبی نے کہا میں نے مسجد اقصیٰ گیا، اہل مکہ نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں خواب کی حالت میں نہیں بیداری کی حالت میں گیا، ورنہ ابو جہل انکار کیوں کرتا؟ تو کیا فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے۔ عبد کہتے روح مع الجسم، خالی روح نہیں، خالی روح نہیں، روح مع الجسم، اپنے بندے کو لے کے گئے۔ اب یہاں پر اللہ نے بعبدہ کہا، اپنا بندہ کہا، یہ نہیں کہا بنبی جی برسولی بحبیبہ، بلکہ بعبدہ کہا، اس لیے کہ آنے والے دور میں لوگ انکار کریں گے میرے نبی کی معراج کا، تو قرآن ان کو کہے گا پگلو بعبدہ کہتے جس جسم کو روح کے ساتھ لے جائے۔ اور بعبدہ کیوں کہا؟ میرے مصطفیٰ پہلے عبد ہیں پھر نبی ہیں، پہلے عبد ہے پھر رسول ہے۔ بعبدہ ایسی صفت ہے، بعبد غلام، بندہ، بعبدہ صفت، یہ میرے حبیب کو پسند ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی ساری کائنات عبد ہے نا، یہ چرند پرند، یہ ساری مخلوق، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، سب اللہ کے عبد ہے نا۔ ساری کائنات کہتی مالک ہم تیرے بندے ہیں، اور میرے رب نے کیا کہا؟ اے محبوب تو ہمارا بندہ ہے۔ تو گویا کہ رب یہ فرما رہا ہے اے پیارے، ساری کائنات کا رب ہونا یہ الگ بات ہے، تیرا رب ہونا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بعبدہ لے گیا اپنے بندے کو۔ اور پھر یہاں پر ایک اعتراض بھی دور ہوا۔ آج عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا یا کچھ خدا بھی کہتے ہیں۔ آج جناب عیسیٰ السلام چوتھے آسمان پہ ہے نا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، تو لوگوں نے معاذ اللہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہا۔ جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ فرمایا لوگوں سنو، جس نبی کو ہم معراج پہ لے کے جا رہے ہیں برسول ہی کہہ کے نہیں، بعبد ہی کہہ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، معراج پہ جانا میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اللہ کی قسم، معراج سے لوٹنا میرے مصطفیٰ کا بڑا کمال ہے۔ جانا تو ہے ہی کمال، لوٹنا پھر کمال ہے۔ وہ کس طرح؟ علماء کرام فرماتے ہیں، جناب الیاس علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے
کتب کے اندر کہ آپ آسمانی دنیا پہ گئے، آپ نے کہا مالک میں نہیں جاؤں گا، واللہ عالم ورسول عالم۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں، جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے، اور یہ میرے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ جس نے رب کا دیدار کیا ہو وہ حبیب کہہ دیتا مالک اب میں نے یہیں رہنا ہے، اب میں نے اس دنیا میں نہیں جانا۔ یارو حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امتی تجھے تو رشک کرنا چاہیے اس نبی پہ، وہ نبی رب کا دیدار کر کے پھر بھی میرے لیے تیرے لیے واپس آیا ہے، وہ نبی واپس آیا ہے، میرے لیے تیرے لیے آیا ہے۔ اس نبی کا تو جانا ہے ہی کمال، رب کعبہ کی قسم جا کے پھر آنا یہ کمال در کمال ہے، یہ کمال در کمال ہے۔ تو کیا فرمایا؟ بعبدہ، لے گئے ہم اپنے بندے کو۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حتیم کعبہ میں بیٹھ کے اپنی معراج کا حضور نے اعلان کیا تو اہل مکہ دوڑے، کہا لو جی اب تو محمد بن عبداللہ یہاں تک کہہ رہا ہے میں نے مسجد اقصی کا سفر کیا ہے۔ اہل مکہ نے شور مچایا اور لوگ جو ہے جناب صدیق اکبر کے دروازے تک جا پہنچے۔ کہا صدیق یہ بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہاں سے مسجد اقصی گیا اور واپس بھی آیا تو کیا یہ ممکن ہے؟ صدیق نے کہا کس نے کہا؟ کہا اس کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ یہ ممکن ہے؟ جناب صدیق اکبر بولے بالکل ممکن نہیں ہے۔ کہا اگر کوئی یہ کہے میں مسجد اقصی سے لا مکان تک گیا اور پھر آ گیا ممکن ہے؟ کہا کہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اہل مکہ کہتے چلو بھائی اب بات ہو گئی پکی، اب صدیق کو جب یہ بات بتائیں گے صدیق نے سرکار مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دینا ہے، صدیق جو ہے در مصطفیٰ کو چھوڑ دے گا۔ صدیق اب سنو یہ بات تمہارے یار محمد بن عبداللہ نے کہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کے آخری پہر میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، بھلا بتاؤ صدیق یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ ہاں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہا ابھی تو آپ نے کہا یہ ناممکن ہے، کہا ناممکن ہے، اوروں کے لیے ناممکن ہے، میرے نبی کے لیے ممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، میرے نبی کے لیے ناممکن۔ کہا صدیق یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سمجھدار بندے ہو کہ تم نے بھی اس بات کو مان لیا ہے؟ توجہ والی بات ہے، توجہ والی۔ جناب صدیق نے کیا فرمایا؟ کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرا نبی اس سے بھی بڑھ کے کوئی بات کہتا میں اس کو بھی مان لیتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے یارو ایمان سے بتاؤ، جس رب کو صدیق نے دیکھا نہیں ہے اس نبی کے کہے مان لیا ہے، اگر وہ نبی یہ کہے میں معراج پہ گیا رب کا دیدار کر کے آیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب میں نے رب کو بن دے کے اس نبی کے کہے مانا ہے تو میں اس نبی کی معراج کو بھی مانتا ہوں۔ کہ صدیق نے رب کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا، یہ سب سے بڑا غیب تو یہی ہے رب کو نہ دیکھنا۔ تو جب میں نے بن دے کے اس نبی کی بات مانی ہے، رب پر ایمان لایا ہوں، تو پھر معراج کیا چیز ہے؟ پھر معراج کیا چیز ہے؟ تو پھر اللہ اکبر، جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نبی آپ کی تصدیق صدیق اکبر کریں گے۔ میرے نبی کے واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کرنے والی ذات صدیق اکبر کی ہے، اور جو میرے صدیق اکبر کو بھونکتا ہے، جو صدیق اکبر کو گالم گلوچ کرتا ہے، جائے اپنا نسب معلوم کرے، اس کو کہیں اپنے نسب میں کوئی خامی نظر آئے گی، اس لیے کہ صدیق کو وہ مانتے ہیں کہ جن کا نسب سیدھا سچا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کہیں جناب یہ خواب تھا تو براق کا آنا یہ خواب میں ہے، 70,000 ملائکہ کا آنا یہ خواب میں ہے، جناب جبرائیل نے مسجد اقصی میں اپنے نور کی انگلی سے سوراخ کر کے براق کو باندھا، کیا یہ خواب میں ہے؟ یہ سب کچھ خواب میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ نے جناب خلیل کو اپنی دوستی کا اعزاز بخشا، جناب کلیم کو اپنے کلام کا اعزاز بخشا، رب نے مجھے اپنا دیدار بخشا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جناب
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث کا حوالہ دے کے کہتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھئی اللہ رب العزت جسم، جسمانیت، اعضاء سے، جہت سے، سمت سے پاک ہے. دیکھا اس چیز کو جاتا ہے جس کا جسم ہو، جس کا جسم ہو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور جس کا جسم نہ ہو اس چیز کو دیکھا نہیں جاتا. اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو اس نبی نے رب کو دیکھا، وہ رب تو جسم، جسمانیت سے پاک ہے، تو پھر کیسے دیکھا؟ اللہ اکبر. پھر ہمارے علماء نے کیا جواب دیا؟ کہ تمہیں حدیث پاک وہ یاد ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت جو ہوگی وہ ہوگی رب کا دیدار. جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا. تو مولوی صاحب یہ بتاؤ عام سے عام مومن بھی اللہ کا دیدار کرے گا جنت میں؟ کہا جی بالکل کرے گا. تو کہا آپ نے تو کہا کہ اللہ کا جسم جسمانیت نہیں ہے تو دیدار ناممکن ہے، مشکل ہے، تو پھر جنت میں دیدار کیسے ہوگا؟ کہ جناب وہ تو اللہ کی شان ہے. خدا کے بندے، اللہ ایک عام مومن کو دیدار کروائے وہ رب کی شان ہے. اگر وہ رب اپنے حبیب کو دیدار کرائے تو یہ رب کی شان نہیں ہے؟ تو کیا یہ اس رب کی شان نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے تو میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. غیظ میں جل جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اچھل اچھل کے نیچے چھلانگے مارتے رہیں، ہمارے نبی کی شان میں توہین، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. جہنم میں جائیں، جہنم میں جائیں. اور میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ تیری جہنم سے تو کچھ چھینا نہیں، اے دیو کے بند، تیری جہنم سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ خلد میں پہنچا، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، یا عبادی کہہ کے ہم کو پیارے آقا نے دی یہ ندا، پھر تجھ کو کیا؟ خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ اللہ اکبر. تو فرمایا پھر تجھ کو کیا؟ یہ ہمارا معاملہ ہے. اگر تیرے حصے میں اس نبی کا بغض ہے تو پھر تو جہنم میں جلے. اللہ اکبر. آج بھی اگر آپ روئے زمین پہ دیکھیں نا، مساجد اہل سنت ہی ہیں کہ جن کے ممبر و محراب سے میرے نبی کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے. میرے نبی کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضور معراج ہوئے اور پھر معراج سے ہو کے آئے تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی تو اللہ یہ فرماتا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى سدرۃ المنتہی الى عرش معلی. اللہ یہ کہتا نا، تو مسجد اقصیٰ کہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نبی کے معراج مسجد اقصیٰ تک ہوئی ہے، آگے تو ہوئی نہیں ہے. دیکھو ظالم اعتراض کیسے کرتا ہے، قرآن سے لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہے. اور ہمارے علماء نے کیا جواب دیا؟ او بدبختو، اللہ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اہل مکہ نے مسجد اقصیٰ دیکھی تھی، سدرۃ المنتہی تو نہیں دیکھا تھا نا. اہل مکہ اگر حضور فرماتے کہ میں معراج کو گیا اور میں آسمان اول تک گیا تو لوگ کہتے ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم کیسے مان لیں. اللہ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا. اے نبی ان سے یہ پوچھنا مسجد اقصیٰ دیکھی ہے؟ یہ کہیں گے دیکھی ہے. مسجد اقصیٰ تو دیکھی ہے نا؟ جی بالکل دیکھی ہے. اللہ اکبر. کہا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کا سفر کتنا ہے؟ وہ کہیں گے 1 مہینے کا. وہ کہیں گے 1 مہینے کا. تو پھر فرمایا ان سے یہ پوچھنا اگر 1 مہینے کا سفر وہ نبی رات کے آخری پہر میں کر سکتا ہے تو پھر اس نبی کے لا مکان جانا کون سی مشکل ہے؟ اس نبی کے لیے لا مکان جانا کون سی مشکل ہے؟ اللہ اکبر. اور یہاں پر ایک بات، حضور نے جب فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ کا گیا تو اہل مکہ نے کہا اگر ایسا ہے
تو پھر آپ ہمیں مسجد اقصی کی نشانیاں بتلائیں. آپ مسجد اقصی گئے ہیں نا, تو بھائی مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں, مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں, مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں. اب یہ سارا نقشہ جو ہے میرے نبی سے پوچھنے کے, حضور بتائیے مسجد حرام کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, ستون کتنے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے نا مجھے بتقاضۂ بشریت یہ پریشانی لاحق ہوئی. ظاہر سرکار سفر معراج پہ گئے ہیں, انبیاء کرام کو جماعت کرائی ہے, سرکار نے کھڑکیاں تو نہیں گنی ہوگی نا بھئی. آپ کسی کے ہاں جائیں مہمان بن کے تو آپ جا کے گھر کے پنکھے تو نہیں گنتے نا, گھر کی کھڑکیاں تو نہیں دیکھتے, دروازے تو نہیں دیکھتے. اب میرے مصطفیٰ انبیاء کی امامت کرانے گئے تھے, کھڑکیاں دروازے تو نہیں دیکھے تھے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے میں نے سوچ و بچار شروع کی تو اللہ رب العزت نے جناب جبریل کو حکم دیا, اے جبرائیل مسجد اقصی کو اٹھاؤ میرے نبی کے سامنے کر دو. مسجد اقصی میرے مصطفیٰ کے سامنے لائی گئی اور میرے مصطفیٰ دیکھ دیکھ کے کفار کو بتا رہے ہیں. سب مان گئے یہ تو واقعی درست ہے, اتنے دروازے اتنی کھڑکیاں, اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے اس نبی کا سارا عرصہ مکے میں گزرا ہے, وہ کبھی باہر گیا بھی نہیں ہے. یہاں تک تو ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی, یہ بات واقعی حقیقت ہے. یہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں بھی اتنے ہیں, دروازے بھی اتنے ہیں, ستون بھی اتنے ہیں. تو بھائی جب یہ بات تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی, اللہ نے مسجد اقصی کا ذکر اس لیے کیا کہ تم نے دیکھی مسجد اقصی تھی, دیکھی مسجد اقصی تھی. اللہ اکبر. پھر ایک شخص اور سوال کرتا ہے, اے نبی یہ بتاؤ ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کا سامان لے کر, بتائیں وہ کہاں تک پہنچا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شام کے سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا. وہ قافلہ شام کے سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہنچ جائے گا. اب سارے اہل مکہ جو ہے وہ مکے کے راستے وادیوں پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور قافلے کا انتظار کر رہے ہیں. اس انتظار میں ہے کہ کسی طرح سورج ڈھل جائے اور قافلہ نہ آئے اور معاذ اللہ ہم جا کے اس نبی کو جھوٹا کہیں. اب کھڑے ہوئے ہیں, ایک شخص نے اعلان کیا لوگوں سنو سورج تو غروب ہو گیا ہے, وہ قافلہ تو نہیں آیا. کس نے کہا لو دیکھو وہ قافلہ بھی آ گیا ہے, وہ قافلہ بھی آ گیا ہے. تو جب بھی میرے امام فرماتے ہیں یہ طور کجا سپہرو تو کیا کہ عرش اولا سے دور وصال ملا, یہ رفعت و شان تمہارے لیے. نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں, یہ رمزیں کھلی ازل کے نہاں تمہارے لیے. نہ جناب جبرائیل ہے, نہ عرش ہے, نہ کرسی ہے, نہ لوح ہے, نہ قلم ہے. اللہ کوئی بھی نہیں ہے, کسی کو خبر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری بڑی اللہم صلی علی سیدنا. اچھا اب یہاں پر جو ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار نہیں کیا تھا بلکہ جناب جبریل کا دیدار کیا تھا. کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ اس نبی نے جبریل کو دیکھا, معاذ اللہ اللہ کو نہیں دیکھا. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, جبکہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام میرے نبی کی بارگاہ میں 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ آئے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. اچھا کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 24,000 مرتبہ. 23 سال کے عرصے میں جناب جبرائیل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولے 24,000 مرتبہ. اگر آپ کے جناب وہ تو قرآن کی آیت لے کے آتے تھے تو میرے بھائی قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ کون بتائے گا؟ بولے جی, بولو بیٹا, قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟
ہاں 6666 6600 حضرت جبرائیل کبھی کبھار جب وحی لاتے تھے ایک ایک رکوع بھی لاتے تھے، دو دو رکوع بھی لے کے اترتے تھے۔ اگر آپ کہیں کہ جناب وہ ایک آیت لے کے آتے تھے پھر تو ہونا چاہیے 6666 مرتبہ۔ اگر 3 آیتیں بھی لے کے آئیں تو آپ اور کم کرتے جائیں، اگر ایک ایک رکوع بھی لائیں تو آپ اور کم کرتے جائیں، تو آپ 1000 مرتبہ کہہ لیں، مگر 24,000 مرتبہ 23 سال کے عرصے میں جناب جبریل کیوں آئے؟ اچھا، جس نے ایک مرتبہ مدینہ دیکھا ہے نا، اس کے اندر مدینے کی پیاس بڑھ گئی ہے۔ جس نے 2 دفعہ دیکھا ہے اور بڑھ گئی ہے، جس نے 3 دفعہ دیکھا ہے اور بڑھ گئی ہے، جس نے 4 دفعہ دیکھا ہے اور بڑھ گئی ہے۔ جس نے مدینہ جتنی مرتبہ دیکھا ہے اس کی پیاس پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جس نے مدینہ جتنی دفعہ دیکھا ہے وہ اتنا مچلتا ہے مدینے کو، اتنا روتا ہے، اتنا تڑپتا ہے۔ جس نے مدینہ دیکھا ہے، جس نے کیا دیکھا بولے؟ اور ایمان سے بتاؤ، جس نے مدینہ نہیں مدینے والے کو دیکھا ہو؟ جس نے مدینے والے کو دیکھا ہو، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور بیٹھتا ہے اور ہاتھ یوں کر کے انگلیوں کے سوراخوں سے حضور کو دیکھتا ہے، اور پھر گھر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، اور ایک دن حضور سے کہہ دیتا ہے، حضور دیکھے بات یہ ہے کہ میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، میری آنکھوں کی پیاس نہیں بجھتی، میں گھر جاتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی میں پھر آ جاتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، مجھے یہ بتائیں آخرت میں آپ کا دیدار میں کیسے کروں گا؟ تو ایک صحابی حضور کو دیکھ کے جائے پھر آ جائے، پھر جائے پھر آ جائے، تو جس نے مدینے والے کو دیکھا اس کی پیاس تو زیادہ ہوگی، اس کی پیاس تو زیادہ ہوگی۔ تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، وہ جبرائیل جس نے 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، تو پھر میرے نبی سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو دیکھنے نہیں گئے تھے؟ جبریل کو دیکھنے، وہ تو در مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ در مصطفیٰ کا خادم ہے۔ حضرت اما عائشہ خود فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ نے جبریل سے پوچھ ہی لیا، جبرائیل یہ بتاؤ، آدم سے لے کر ہم تک ہر نبی کے پاس گئے ہو، وحیوں کا سلسلہ تم نے کیا ہے، ذرا یہ بتاؤ ہم جیسا بھی کوئی ہے؟ ہم جیسا بھی کوئی ہے؟ جناب جبریل کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے ساری کائنات کا چپا چپا دیکھا ہے، آپ جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، آپ جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جناب جبریل خود کہہ رہے ہیں، پیارے آپ جیسا کوئی نہیں ہے، جبھی تو جبرائیل 23 سال میں 24,000 مرتبہ آئے ہیں، 24,000 مرتبہ تو آئے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ جبریل کو دیکھنے نہیں بلکہ رب جلیل کو دیکھنے گئے تھے، رب جلیل کو دیکھنے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضور لا مکان سے آگے بڑھے نا، جناب جبرائیل رک گئے سدرۃ المنتہا پہ، جبریل آگے بڑھو نا، حضور بس اگر میں آگے بڑھا تو میرے پگ جل جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور آگے بڑھے، حضور آگے بڑھے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب لا مکان تک گیا نا تو مجھے تھوڑا سا ڈر لگا، تو فرماتے ہیں اتنے میں صدیق کی آواز میں آواز آئی، اے نبی آپ ٹھہر جائیں، اے نبی آپ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لا مقام صدیق کی آواز کیسے؟ لا مقام صدیق کی آواز کیسے؟ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ یہ چلا صدیق کی آواز میں رب کی طرف سے آواز اس لیے دی گئی، اس کائنات میں اگر کسی کی آواز میرے مصطفیٰ کو قلبی سکون پہنچاتی تھی وہ صدیق کی آواز تھی، اگر کسی کی آواز میرے مصطفیٰ کے دل کو خوش کرتی تھی وہ صدیق کی آواز تھی۔ جب لا مقام میں بھی صدیق کی آواز آ رہی ہے، آواز کیا رہی ہے؟ قف یا محمد، ٹھہریے اے محمد، ان ربک یصلی، ٹھہریے
آپ کا رب آپ پر درود پڑھنے لگا ہے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھنے لگا ہے۔ میرے مصطفیٰ آگے بڑھے، بڑھ اے محمد قریح ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں۔ یہ کیا سما تھا، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا مزے تھے۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں، بڑھ اے محمد قریح ہو احمد، قریب آ۔ تینوں جملوں میں فرق ہے، بڑھ اے محمد قریح ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں۔ یہ کیا سما تھا، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا مزے تھے۔ میرے مصطفیٰ آگے بڑھے، آواز آئی ادن منی، اے پیارے اور قریب آ جاؤ، اے پیارے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی جنا کو کوہ طور پہ اللہ کا دیدار نہیں ہوا، فرمایا اے کلیم تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا گیا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں، یہ کہا گیا اے کلیم تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب کیا تھا، تیرا رب ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اگر اسے پہلے کوئی دیکھے گا تو محمد مصطفیٰ دیکھے گا، محمد مصطفیٰ دیکھے گا۔ تو میرے مصطفیٰ ادن منی، اے محمد قریب آؤ، قریب آؤ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ اکبر۔ پوچھو ان مولویوں سے، بدبختو بتاؤ پھر قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ سورۃ والنجم جو ہے میرے مصطفیٰ کے رب ذوالجلال کے دیدار پر مشتمل ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اہل عرب کے یہاں نا یہ معمول ہے کہ جب دو قبیلے والوں کی لڑائی ہوتی ہے نا اور پھر آپس میں صلح، توجہ رکھیے گا، جب آپس میں صلح ہو نا کیا کرتے ہیں، اپنی دونوں کمانوں کو ملا کر نا پھر دونوں تیر مارتے ہیں اور لوگوں کو پیغام دیتے ہیں اب ہماری دشمنی دوستی میں بدل چکی ہے، اور دونوں اپنی کمانیں ملا لیتے ہیں، بالکل ملا کے تیر مارتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قوسین۔ اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی بالکل کمان کے ساتھ کمان ملا دی جاتی ہے اور لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے آج کے بعد ہم دوست ہیں، ہمارا اس کا دوست میرا دوست، اس کا دشمن میرا دشمن، بات ختم ہو گئی۔ قوسین کہتے دو کمانوں کا مل جانا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، ثم دنا فتدلی، وہ نبی قریب ہوا، کتنا، فکان قاب قوسین او ادنا، جتنا دو کمانوں کو ملایا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح دو کمانوں کو ملایا جاتا ہے اور پیغام دیا جاتا ہے، اس کا دوست میرا دشمن اس کا دشمن، فکان قاب قوسین او ادنا، اس رب نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ یوں ملا لیا، رہتی دنیا کو پیغام دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا رسول کی اطاعت کرے گا، جو میرے نبی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس نبی کی آنکھ نے رب کا دیدار بھی کیا۔ اللہ خود فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ نے ایسا دیدار کیا، نہ حد سے بڑھی نہ اس نے دیکھنے میں کوئی کسر چھوڑی۔ اس آنکھ نے رب کا دیدار ایسے کیا جیسے دیدار کرنے کا حق تھا، جیسے دیدار کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست اقدس، دست برکت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اللہ نے مجھے ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور معراج کو گئے، انبیاء کرام کی امامت کرائی، مسجد اقصی میں سرکار جلوہ افروز ہے، جناب جبریل آگے بڑھے، میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش پیچھے ہیں۔ جناب آدم علیہ نبی جنا حضور کے والد ہیں حقیقی طور پہ، مگر مانوی طور پہ سارے نبیوں کے باپ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مانوی طور پر حضور ہی سب کے والد ہیں، سارے نبیوں کے والد ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصلی امامت پہ جب کھڑا
کیا جانے لگا میرے مصطفیٰ کو، تو حضور کو آگے کیا گیا، سارے نبی کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ آج جناب عیسیٰ بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو کہا کرتے تھے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے میرے حواریو اب وقت دور نہیں ہے، اس نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے جی، ذوق پیدا کرنے والی۔ ہماری فقہ کے اندر یہ قاعدہ ہے، مصلی امامت پہ اسی کو کھڑا کرنا چاہیے اگر کسی جگہ پہ علماء جمع ہوں، 10 علماء ہیں، 5 علماء ہیں، جمع ہو جائیں تو مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے فقہاء نے ایک ترتیب بیان کی ہے، اس کے اندر اس سے آپ کا ذوق میں مزید اضافہ ہوگا۔ کہتے ہیں مصلی امامت پہ جب 5 سے 6 علماء جمع ہو جائیں تو مصلی امامت پہ اس کو کھڑا کرو کہ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ کسے کھڑا کرو؟ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ ایمان سے بتاؤ میرے مصطفیٰ سے بڑا کوئی عالم تھا؟ نہیں۔ اچھا، اگر علم میں سب برابر ہیں تو پھر مصلی امامت پہ اس کو کھڑا کرو کہ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ ایمان سے بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار ہے؟ اگر اس میں سب برابر ہوں تو پھر مصلی امامت پہ اس کو کھڑا کرو کہ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، پھر اسے کھڑا کرو جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ ایمان سے بتاؤ جس جناب یوسف کو حسن کی خیرات بھی در مصطفیٰ سے ملی ہو اور مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو تکتے تکتے انگلیاں کاٹ دی ہوں، اور پھر میرے امام 14 صدیوں بعد یہ کہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ جس کا حسن جو ہے مصر کی عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹی، وہ بھی دیکھ کر اور قربان جاؤں حسن مصطفیٰ پر کہ جس نبی کا حسن دیکھا بھی نہیں ہے اور ممتاز قادری اپنی گردن کٹوا لی ہے۔ ممتاز قادری اپنی گردن کٹوا لی ہے۔ تو فرمایا ایمان سے بتاؤ میرے مصطفیٰ سے بڑا حسین کون ہو سکتا تھا؟ تو ساری شرائط پائی گئی، حضور علم میں افضل، تقوی میں افضل، حسن میں بھی اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ، اس لیے مصلی رسول پہ میرے مصطفیٰ کو کھڑا کیا گیا۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہو معنی ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ جب کسی کو دولہا بنایا جاتا ہے نا تو مائیں کبھی کبھار صدقہ بھی اتار دیتی ہیں، یہ لو جی صدقہ میرے بچے کا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ میرے مصطفیٰ کو تیار کیا گیا، میرے مصطفیٰ کو جو ہے دولہا بنایا گیا تو سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا، ستارے بھی آ گئے۔ ظاہر ہے لینے تو وہی آئے ہوں گے جو انہیں درکار ہوگا، لینے وہی آئے ہوں گے جو انہیں درکار ہوگا۔ سورج بھی نور، چاند بھی نور، ستارے بھی نور، اور میرے مصطفیٰ نور علی نور، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر، اے جی کہ چاند سورج مچل مچل کر۔ مجھے اپنے دور کا وہ واقعہ یاد ہے، جب ہمارے دور کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا پرانی، کہ جب دولہے کی بارات جاتی تھی نا لوگ پیسے ڈالتے تھے اور لوگ اڑ اڑ کے پیسے لیتے تھے۔ ابھی کوئی ڈالنے والا ہوتا بچے پہلے کب ڈالے گا میں جا کے اٹھاؤں گا۔ اس تصور کو ذہن میں لائیں کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ جناب کلیم کہتے ہیں مالک ربی ارنی انظر الیک، تو مجھے اپنا آپ دکھانا، ربی ارنی انظر الیک، مجھے دکھانا۔ ادھر جبریل آ کے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ان ربک علیک مشتاق، پروردگار آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔
اور موسیٰ کو راستے میں کھڑا کر دیا گیا، اے کلیم تم ہمارا دیدار نہیں کر پائے نا، ایسا کرو محمد مصطفیٰ اپنی آنکھوں میں دیدار الہی کو سمائے آ رہے ہیں، مصطفیٰ بار بار آئیں گے اور تم بار بار دیدار کرنا، تمہیں مصطفیٰ کی آنکھوں میں رب کا دیدار ملے گا اور تمہاری حسد بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ اکبر، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت ہم تمام کو آج کی اس بابرکت رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔